أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے مخارج کی خوب پریکٹس کی ہوگی. آج ہم کچھ اور نئے مخارج سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے مخارج کو ریوائز کر لیتے ہیں. تا، دال، تو. جب زبان کی نوک ثنائے اولیہ کی جڑوں سے لگے تو تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں. تا، دال، تو، تو. سا، زال، ظا. جب زبان کی نوک ثنائے اولیہ کے کنارے سے لگے تو سا، زال، ظا ادا ہوتے ہیں. سا، زال، ظا. سا، زال، ظا. ظا پر حروف میں سے ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی. اب زا، سین، صاد. زبان کی نوک جب سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے اور دونوں دانت آپس میں ملے تو زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں. ان میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے. زا، سین، صاد. زا، سین، صاد. چلیں اب نئے مخارج سیکھتے ہیں، لیکن نئے مخارج سیکھنے سے پہلے ہم دانتوں اور داڑوں کے نام بھی ریوائز کرتے ہیں. سامنے والے اوپر کے تو درمیان والے دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. ثنائے کے دائیں بائیں دو دانتوں کو ربائی کہتے ہیں. ربائی کے دائیں بائیں دو دانتوں کو انیاب کہتے ہیں. اور انیاب کے دائیں بائیں دو داڑوں کو ضواحک کہتے ہیں. پھر آخر میں طواحن اور نواجس داڑیں ہیں. لام. زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. لام جیسے بولیں ال. جہاں آ کر زبان ٹھہرتی ہے وہاں لام کا مخرج ہے. زبان کا کنارہ دائیں بائیں دونوں جانب ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے بھی لگتا ہے. پریکٹس کریں. پکچر میں دیکھیں تو دائیں اور بائیں دونوں جانب لگے گا. نون. نون. زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے. نون. بولیے ان. جہاں آ کر زبان ٹھہرتی ہے وہی نون کا مخرج ہے. را. زبان کا کنارہ اور پشت جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. بولیے ار. آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں ان مخارج کو کہ لام پر ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے زبان لگتی ہے، جبکہ نون میں ضواحک کو چھوڑ کر ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے زبان کا کنارہ لگتا ہے. اب را میں دیکھیں کہ نون میں ہم نے ضواحک چھوڑ دیا، جبکہ را میں ہم ضواحک اور انیاب دونوں چھوڑ دیں اور صرف ثنایا اور ربائی، یعنی زبان کا کنارہ ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے، لیکن را میں زبان کے کنارے کے ساتھ پشت بھی زبان کی لگے گی. اب خوب اس کی پریکٹس کیجئے، لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہ شیطان آپ کے سیکھنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا. یہ خیال ڈالے گا کہ مخارج تو بہت مشکل ہے، میں نہیں سیکھ سکتی. سبھی تو مخارج نہیں پڑھتے. لیکن یاد رکھیں کہ پہلے یہ علم سب تک نہیں پہنچا تھا، اب ہم سب تک پہنچ گیا ہے. اور مخارج کی غلطی سے مطلب بدلتا ہے، اور جہاں ہم قرآن ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں وہاں گناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور پھر ہر نیا کام شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن بار بار کی تکرار سے آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا خوب پریکٹس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کے وقت میں برکت ڈالے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔